بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ سے ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کا یہ پروگرام ہے فلسطین اور عرب دنیا کے حوالے سے، اور پھر اسرائیل کے ساتھ جو یکے بعد دیگرے عرب ممالک اس کے ہاتھ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی قدم بوسی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ پروگرام میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ پروگرام میں آپ کے لیے پریپیئر کر رہا تھا، تیار کر رہا تھا کہ اس میں کیا ہوگا، تو اس وقت ایک ملک مراکش جو ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پروگرام کو ترتیب دینا شروع کیا تو گزشتہ شب میں نے جب اسرائیلی اخبارات بہت سارے پڑھے تو مجھ پہ کچھ اور انکشافات ہوئے، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ 3 اور مسلم ممالک بھی اسرائیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے ہیں یا اسرائیل کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خبر ہے کہ جو اب شاید ابھی تک آپ نے ہمارے پاکستانی میڈیا میں اور مسلم میڈیا میں نہیں دیکھی یا سنی، لیکن میں یہ خبر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے میرے اس پروگرام کو آپ مکمل دیکھیں گے، پہلی بات۔ دوسرا، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ جو میرے جتنے بھی پروگرامز میں کرتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ پہنچتے رہیں گے۔ جناب، گزشتہ شب جب میں نے کچھ اسرائیلی اخبارات کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو صرف 4 ممالک کے اوپر پریشان تھا کہ جنہوں نے فلسطینی کاز سے غداری کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا عندیہ دے دیا۔ فلسطین کاز سے غداری کیوں ہے؟ فلسطین دیکھیے بہت ہی اگر میں تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے جاؤں تو 1948 کی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت جو اسرائیلی تو موجود نہیں تھے، یہودی جو یورپ سے آئے انہوں نے آ کر ایک باضابطہ منصوبے کے تحت فلسطین کے اندر زمینیں خریدنی شروع کر دیں، اور پھر وہ زمینیں اس انداز سے انہوں نے جان بوجھ کے بائع کی کہ ایک تو وہ فلسطین جو اس وقت کا فلسطین تھا اس کے اہم علاقوں کو کاٹ سکیں ایک دوسرے سے ملنے سے، اور پھر ان کا جو ایک دائرہ ہے یا سرکل ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے بہت سے علاقوں کی نسبت، اور جو بہت زرخیز زمینیں ہیں وہ حاصل کریں۔ ساری زرخیز زمینیں یہودیوں نے خریدیں، اور پھر جب وہ زمینیں خرید لی گئیں تو اس کے بعد 1948 میں انہوں نے جا کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم جناب ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، اور اس 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ابتدائی طور پر انہوں نے اس علاقے سے نکال دیا۔ اور پھر اس وقت سے لے کر 1948 سے لے کر آپ نے یہ معاملہ دیکھا لیگ آف نیشنز، اس وقت اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ 2 قومیں ہونی چاہیے، اسرائیلی اور فلسطینی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر میں کسی ملک میں جا کے، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، اگر میں یہ بہت سی زمینیں خرید لوں اور پھر ڈکلیئر کر دوں کہ اب یہ الگ ملک بن گیا تو مجھے یہاں سے جوتے مار مار کر نکال دیں گے کہ جناب یہ ہمارا ملک ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن فلسطین کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پر یہودی پہنچے، زمینیں خریدیں، اور زمینیں خریدنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ لو جی یہ ہمارا اپنا ملک ہو گیا، لہٰذا آپ جو ہیں یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کریں، اور بتدریج انہوں نے سارے فلسطین پہ تقریباً قبضہ کر لیا۔ اسکرین پہ اس وقت آپ میپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میپ کے اندر یہ دیکھیں کہ 1948 میں کیا صورتحال تھی، اس میں جو یہودی ایریاز ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے، اور پھر گریجولی بڑھتے اب کیا صورتحال آ گئی ہے، اور اب جو چند ایک نقطے باقی بچے ہیں جو فلسطین کے نام سے جنہیں ہم جان سکتے ہیں، یا ان کو بھی فلسطین کوئی تسلیم نہیں کرتا، غزہ کی پٹی ہے یا پھر دیگر جو علاقے ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک جو عرب ممالک کا ایک سٹانس تھا شروع سے، جس کی سعودی عرب قیادت کر رہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا الگ وطن نہیں ملتا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جائے گا، انہیں بحال نہیں کیا جائے گا، اور یہ عرصہ یہ تمام مسئلہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا۔ پھر ہم نے 2020 میں یہ دیکھا کہ یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک مسلم ملک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اس میں سب سے پہلے 13 اگست کو یو ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا، 11 سپٹمبر کو ابراہیم ایکارڈ کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان بحرین نے کیا، اور 15 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں باضابطہ طور پر اس میں دستخط ہو گئے۔ اکتوبر میں سوڈان کی عبوری حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 10 دسمبر کو مراکش نے بھی تعلقات کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ یہ کیا وجوہات تھیں ممالک کیوں اعلان کیا، یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ان کے پس پردوں کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فلسطینی کاز کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ اور اب جو یروشلم پوسٹ اور دیگر کچھ ایسے I24 دیگر کچھ اور ادارے جو کہ اخبارات یا نیوز ایجنسیز ہیں،
اسرائیل کی، وہ اب یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمان اور انڈونیشیا اگلے 2 ممالک یہ ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ نارملائز سے مراد یہ ہے کہ باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ ایئر سروس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور دیگر جو تجارتی روابط ہیں وہ بھی، پیپل ٹو پیپل جو روابط ہیں وہ بھی قائم ہو جائیں گے، یعنی کہ لوگوں کے درمیان، دونوں ممالک کے، ان کے درمیان بھی یہ روابط قائم ہو جائیں گے۔ عمان اور انڈونیشیا 2 ایسے ممالک ہیں جو مزید اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ 4 ممالک پہلے ہی شامل ہو چکے ہیں اس میں، اور لیکن یہیں پر بس نہیں ہوتی، بلکہ جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے جناب اسرائیلی حکام نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بس یہ ہوا کہ ہوا، یہ چند دنوں کی بات ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 20 جنوری جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی صدارت کی، اس سے قبل یہ اعلان کر دیا جائے گا، اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر لے گا۔ اس وقت تک جو شاہ سلمان تھے ان کی جانب سے تھوڑی سی مدافعت دکھائی دے رہی تھی، وہ اسے نہیں ماننا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پیشتر سعودی فرمانروا جو ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کو لیڈ کیا، فلسطین کے مسئلے کو لیڈ کیا، اور یہ انہوں نے کوشش کی کہ جناب یہاں پر یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو، حتیٰ کہ سعودی عرب نے فوجیں تک بھیجیں اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ ہم نے دیکھا کہ جو نئی پود آئی، جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں یا دیگر جو نئے ہم نے دیکھے مختلف مسلم ملکوں کے اندر جو سربراہان، ان کو اب فلسطین کاز سے کوئی غرض باقی نہیں بچی۔ اور شہزادہ محمد بن سلمان کیوں اتنے کین ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن یہ صرف سعودی عرب کو تسلیم کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو میں اخبار کی اس وقت آپ ایک سرخی اگر دیکھ رہے ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اسرائیلی اخبار ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارے ممالک کے بعد دیگرے اسرائیل کے ہاتھ میں بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار سعودی عرب کا ہے، کیونکہ سب وہ ممالک ہیں جو سعودی عرب کے بلاک میں ہیں یا سعودی عرب کے زیر نگی ہیں۔ زیر نگی سے مراد میری یہ ہے کہ سعودی عرب کا ان پہ کنٹرول ہے کسی نہ کسی انداز سے، یا روپے پیسے ان کی مدد کرتا ہے یا دیگر طرح سے، سعودی عرب کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور سعودی عرب کو انکار کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ممالک ہیں، اسرائیلی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو شہزادے محمد بن سلمان ہیں، انہی نے ان تمام ممالک کو یہ کہا ہے، یا ان تمام ممالک کو اس بات پر مجبور کیا ہے، یا اس بات پر قائل کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر لیں، خواہ وہ یو ای ہو، خواہ وہ بحرین ہو، خواہ وہ سوڈان ہو، خواہ وہ اردن ہو، خواہ وہ انڈونیشیا ہو یا عمان ہو۔ یہ سب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف شہزادہ محمد بن سلمان ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان خود بھی اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اعلان 20 جنوری سے پہلے متوقع ہے۔ یہ دعویٰ ہے اسرائیلی حکام کا اور اسرائیلی اخبارات کا، جو ان حکام کو کوٹ کر رہے ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت انہیں دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو اگست سے جب یہ معاملہ شروع ہوا، اس سے پہلے صرف 2 عرب ممالک، اس میں مصر جس نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کیا تھا، اور اردن جس نے 1994 کے اندر یعنی کہ 1994 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے جو سفارتی اور سرکاری تعلقات ہیں ان کا آغاز کیا تھا۔ ان 2 ممالک، عرب ممالک کے علاوہ دیگر کوئی ممالک ایسے نہیں تھے کہ جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات، جن کے سفارتی تعلقات ہیں بیہائنڈ دا ڈور، تو ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اوپنلی کھل کر کبھی کسی نے اس بات کو نہیں مانا تھا کہ ان کے اسرائیل سے رابطے ہیں۔ لیکن اب سعودی عرب سب ممالک کو پریس زیادہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر بھی پریشر یقیناً سعودی عرب کی جانب سے ہوگا۔ اگر پاکستان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب یکے بعد دیگر ہر ملک سے رابطہ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ جنوری کے مہینے تک جتنے زیادہ سے زیادہ ممالک ہو سکتے ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اب تک ایران، عراق، کویت، لبنان، شام، یمن، سعودی عرب، افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے اسرائیل کو، یا ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط نہیں ہے۔ اور اس میں سے اگر سعودی عرب کو نکال دیجیے تو پیچھے یا تو وہی ممالک رہ جاتے ہیں جو ایران کے بلاک میں موجود ہیں، یا پھر پاکستان بچتا ہے اس میں۔ دیگر تمام ممالک کے آلریڈی ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ 28 یونائٹڈ نیشن کے ممبران ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی یکے بعد دیگر، بھوٹان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، سو یہ تمام ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یو ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کہا جا رہا ہے کہ خالصتاً روپے پیسے کا معاملہ ہے، جو اسرائیل نے کچھ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی ہے، اس طرح سے یو ای اسرائیل میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ سو فلسطینیوں نے خون کا سودا کیا ہے یو ای کے عربیوں نے چند ٹکوں کے عوض، اور اس میں
میں اب ایک بہت گانا بھی جناب دونوں کی جو مشہور دو سنگرز ہیں دونوں ممالک کے، انہوں نے آپس مل کے ایک گانا بھی پروڈیوس کیا ہے اسرائیل اور یو اے ای کا، اور اس میں یہ ویلکم اس گانے کا عنوان ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھائی میں تمہاری آواز سن رہا ہوں، دوست میں تمہاری آواز سن رہا ہوں. وہ ادھر سے دکھایا کہ ایک اسرائیل سے گا رہا ہے اور ایک یو اے ای سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب تمہاری آواز بہت زور و شور سے سن رہا ہوں. سنیے آپ اس گانے کو اور دیکھیے کہ کیا محبتیں ہیں یو اے ای کی اسرائیلیوں کے ساتھ. مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبتیں ختم ہو چکی، نہ تو انہیں فلسطین کے مسلمانوں کا خیال ہے، نہ ہی کشمیر کے مسلمانوں کا، جن کے بارے میں قرارداد مذمت لانے میں بھی انہیں کئی برس لگ گئے. لیکن یہودیوں کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ بہت ابل کر آ رہی ہے، اور یہ بظاہر لگتا ہمیں یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس گانے کو ریلیز کیا گیا ہے. اور اس گانے کے اندر ظاہر ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بات بتا رہا تھا کہ سرکاری سطح پر یہ گانا لگتا مجھے ہے کہ ریلیز کیا گیا ہے، اور اس گانے کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں کہ بہت محبت دکھائی جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان. سو جناب یو اے ای کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صرف پیسے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، جبکہ دیگر جو ممالک ہیں اس میں جیسے کہ اب اردن کی ہم بات کریں، ابھی جو مراکش کی ہم بات کریں تو مراکش کا ایک مغربی صحارا جو ڈیزرٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے جس میں مراکش کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرا ہے، لیکن کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ مراکش کی سے دستور برسر پیکار ہیں. سو اب امریکہ نے اسے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ جو مغربی صحارا کا جو علاقہ ہے اس پہ ہم آپ کا حق تسلیم کر لیں گے، جس کے عوض مراکش نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لیا، اور معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ باضابطہ طور پر ایک بہتری کے سطح پر دونوں ممالک کے درمیان جانا شروع ہو گئے. سعودی عرب یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. سعودی عرب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے چند عرصے میں شاہ سلمان کی صحت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، تو تخت انہیں سنبھالنا پڑے گا، اور تخت انہیں سنبھالنے کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک مغرب کی آشیرواد اور خصوصاً امریکہ کی آشیرواد نہیں ہوگی وہ آرام سے اپنی حکومت نہیں چلا پائیں گے. یہ امریکہ نے انہیں باور کروایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتہ اگر وہ سپورٹ چھوڑ دیں اپنی سعودی عرب کی تو سعودی بادشاہت جو ہے منہ کے بل گر جائے گی. سو اتنا ڈرتے ہیں اگر اپنی ذات پاک پہ انہیں یقین نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ عرب ممالک یہ یہود و نصار ان کی حکومت کو قائم کر سکیں گے اور ان کی حکومت کی مضبوطی کا باعث بنیں گے. یہ ان کے ایمان کا عالم ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ بہادر نے جو پہلا ٹاسک ان کو دیا ان کی تابعداری کو یا فرمانبرداری کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ تمام اسلامی ممالک سے اسرائیل کو باور کروائیں یا اسرائیل کے ان سے سفارت تعلقات کو بحال کروائیں، جس پہ شہزادہ سلمان صاحب خصوصی طور پر نکلے. اور آپ کو معلوم ہے اسرائیلی وزیر اعظم بھی مبینہ طور پر گئے تھے سعودی عرب، اور ان کی آپس میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں بنجامن نتن یاہو کی، اور انہوں نے پھر یکے بعد دیگرے شہزادہ محمد سلمان نے مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور کئی ایک ممالک اب جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں 6 کے قریب وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور 4 کر چکے ہیں، 2 اعلان کرنے والے ہیں، 6 ہو جائیں گے، 7واں جو ہے وہ سعودی عرب خود ہوگا، اور وہ 8ویں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک بچتا ہے، اس کے بعد کوئی قابل ذکر اور ملک نہیں بچتا، ایران ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کے آپس میں نہیں بنتی، لہٰذا ان کے سفارت تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. سو ایک اور قابل ذکر اگر سعودی عرب کے بعد کوئی ملک بچتا ہے تو صرف پاکستان ہوگا. سو اب یہ تمام جو سازشیں، یہ تمام پریشر جو پاکستان میں ڈل رہے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ اس مطالبے کو بھی سعودی عرب کے مان لیا جائے. اور اسی آرم ٹوسٹنگ کے لیے سعودی عرب نے پاکستانی ویزوں پر پابندی لگائی، یو اے ای نے پاکستانی ویزوں پر پابندی لگائی، یعنی کہ پاکستانی لیبر کے لیے وزٹ کے لیے ویزے دینے بند کر دیے. ہر طرح سے پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کر رہا ہے سعودی عرب کہ کسی طرح سے پاکستان مان جائے، ہر طرح سے آرم ٹوسٹنگ کر رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان. سعودی عرب تو ظاہر ہے کہ حجاز مقدس ہے، ہمارے لیے محترم ہے، لیکن شاہی فیملی یقیناً ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. کبھی کوئی بادشاہ ہوتا تو کبھی کوئی، جب تک وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جس دن ان کا مطمع نظر روپے پیسہ یا کفار خوشنودی بن جاتا ہے تو پھر یقیناً ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں بچتے ہیں. بہرحال جو نتن یاہو صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑے تعلقات کی بحالی کی ہے. نتن یاہو صاحب کے 2 ادوار کے اندر 7 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور 2 ادوار کے اندر جتنا نقصان فلسطینیوں کو ہوا ہے وہ کسی اور دور میں نہیں ہوا ہے. اس میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دفعہ 2012 2014 کے اندر غزہ پر حملہ کیا گیا، اور یہ بہت ہی شدید حملہ تھا، اور اس حملے کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ غزہ میں ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے، جبکہ 9000 سے زائد ویسٹ بینک کے اندر جو عمارتیں ہیں انہیں تباہ کر دیا گیا تقریباً 1 دہائی کے اندر. یہ معاملہ ہے. 2012 2014 میں حملہ کیا گیا تھا، اور تقریباً یہ اس میں آپ یہ دیکھیں تو اس حملے کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ 4500 جو گھر ہیں انہیں
تباہ کر دیا گیا تھا. سو یہ وہ صاحب ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بے تحاشا فلسطینیوں کا لہو ہے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج بھی بہت سے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. 24 نومبر سے 7 دسمبر تک 161 سرچ اینڈ اریسٹ آپریشن ہوئے ہیں, جس میں 126 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا. 2 فلسطینی شہید ہوئے, جس میں ایک 15 سال کا بچہ اور ایک شخص شامل ہے جنہیں اسرائیلی فورسز نے شہید کر دیا, جبکہ 206 فلسطینی جو ہیں وہ زخمی ہوئے اس سارے 24 نومبر سے لے کے 7 دسمبر کے اندر. جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے حق میں, فلسطین کے حق میں یہ تمام معاہدات کر رہے ہیں اور اس سے فلسطین کو فائدہ ہوگا, یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے. اور بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے آن گراؤنڈ کہ اس وقت مزید اسرائیل نے اپنے تمام جو سرگرمیاں ہیں انہیں تیز کر دیا ہے. 1968 سے لے کر اب تک اسرائیل ایک بڑی خاموش سی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ جتنے خصوصاً مشرقی یروشلم کے علاقے ہیں وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے, اور گریجولی یہاں تو ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں, یا انہیں رہائشی پرمٹ نہیں دیا جاتا, یا مختلف چیزوں سے ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ چلے جائیں. سو اس وقت بیشتر حصے کے اوپر اب وہاں یہودی آباد ہے, اور جو یہودی آباد کار آتے ہیں وہ بھی فلسطینی آبادی پر حملہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ایک لمبی اور طویل داستان ہے اس سارے معاملے کی. سو اب جو یہ سارے مذاکرات ہوئے ہیں, اس کے بعد مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب مجھے فلسطین بحیثیت ملک بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ جو فلسطین کی آواز تھی اقوام متحدہ کے اندر یا دنیا کے اندر, وہ مسلم ممالک تھے جس میں تاریخی طور پر سعودی عرب ان کو سمجھ لیجئے کہ لیڈ کرتا تھا. لیکن اب سعودی عرب بھی ظاہر ہے کہ فی الحال در پردہ اسرائیل کی بھرپور حمایت کر رہا ہے, اور اگر جیسا کہ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے یا سارے اخبارات کا دعویٰ ہے کہ واقعی اگر اس نے اعلان کر دیا 20 جنوری سے پہلے, تو پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اور فلسطین, کیا اسرائیل مانے گا کہ فلسطین کو ایک وہ علاقہ جو آلریڈی وہ قبضہ کر چکا ہے وہ فلسطینیوں کو دے دے اور وہاں پر ان کا الگ ملک قائم کر دے؟ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے. لہٰذا اب فلسطینی کاز کے اوپر ہمیں فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. اب میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا قیام ممکن ہو پائے گا. اکیلے پاکستان کے بس میں یہ نہیں ہے. جس قسم کے حکمران ماضی میں پاکستان پر رہے ہیں, جو پاکستان کیا کشمیر کے میں مسلمانوں کے جو قاتل تھے انہیں گھر بلا بلا کر ان سے بغلگیر ہوتے رہے, اور جن کا کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پھر جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا صحیفہ تھا, اگر ہم نے معاہدہ کر کے پھر گئے تو کیا ہوا. سو جن کی اخلاقیات کا یہ عالم ہو, اور ان کے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کشمیر کا یا فلسطین کا مسئلہ حل کروائیں گے. سو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے جو کہ کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے والی ہے, لیکن بظاہر دنیاوی طور پر مجھے کوئی فی الحال ایسی سچویشن نظر نہیں آتی. فلسطینی کاز میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے اور عربوں نے اسے اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. پسند آیا ہو تو کائنڈلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.